اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اربعین حدیث کا ہمارا کورس چل رہا ہے، اس کی 22ویں حدیث مبارکہ ہے، آج ریکارڈ کر رہے ہیں۔ آپ نے سننی ہے، آخر تک ضرور سننی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ آپ کی ذات سے ریلیٹڈ ہے، آپ کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، اس کو غور سے سنیے گا اور پھر ذرا اپنا جائزہ بھی لیجئے گا کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں اور حدیث مبارکہ کے اندر کیا آ رہا ہے۔ تو حدیث مبارکہ کی جانب آتے ہیں۔ حضور جان رحمت جان جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المسلم، مسلمان وہ ہے، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب ہمارے ہاتھوں سے، ہماری زبان سے کون کون محفوظ ہے، ذرا آپ غور کریں، خود دیکھیں کہ ہم جب ہماری زبان چلتی ہے تو کیسے کینچی کی طرح چلتی ہے اور لوگوں کے دلوں کو کترتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھو۔ تو آپ اپنے ہاتھ اور زبان ہی سے دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ منہ سے بولنا شروع کرتے ہیں تو اگلے کے کلیجے کو چیر کے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں، پھر جب پوچھا جائے کہ بھائی آپ نے یار بڑی ناجائز بات کر دی، تو آگے سے ہم جواب کیا دیتے ہیں، میں اسی طرح نہ بندہ جی، میں سیدھی گال کرنا، پاویں کسی چنگی لگے یا مندی، نہ، یہ اخلاق آپ نے خود اپنا بنا لیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا ہے کہ صبر کریں، دوسروں کو اس سے محفوظ رکھیں۔ آپ کے ہاتھ اور آپ کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہنے چاہیے۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ جو منہ میں آیا آپ نے بول دیا اور دل آزاری کر دی اور اگلے کا دل توڑ کے رکھ دیا آپ کی زبان سے، اور ہمارے ہاتھوں سے بھی کوئی محفوظ نہیں ہے۔ ہم اپنے تئیں ہم یہ سمجھتے ہیں میں تو یار مارتے نہیں، میں نے تو پوری زندگی کبھی لڑائی نہیں کی، میں نے تو کبھی کسی پہ ہاتھ اٹھایا ہی نہیں ہے۔ جو ہم میں بہت زیادہ میٹھا شفیق آدمی ہے نا، وہ بھی کہے گا میں وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے، ویسے تو یہ دعویٰ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ یہ دعویٰ کرتا بھی ہے کہ ہاں میرے ہاتھوں سے جی کہ سارے محفوظ ہیں کیونکہ میں نے کبھی کسی کو نہیں مارا، تو وہ بھی ذرا ایک مرتبہ دوبارہ سوچے، کیونکہ یہ ڈیجیٹل دور ہے، اس کے اندر آپ کے ہاتھوں میں یہ ایک چیز آئی ہوئی ہے کہ جس کے اوپر آپ لکھتے ہیں، کمنٹ پاس کرتے ہیں، اور اس کمنٹ سے کتنے لوگوں کے دل کٹ جاتے ہیں کبھی نہیں سوچا۔ ہم جو منہ میں آتا ہے، جو ہمیں لگتا ہے، ہم فوراً سے اس کے اوپر کمنٹ پاس کر دیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے بس ہم ٹھیک ہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ اپنے کسی سیاسی لیڈر کی وجہ سے، کسی مذہبی لیڈر کی وجہ سے، کسی اپنے دوست کی وجہ سے، کسی پوسٹ کی وجہ سے ہم جواب میں نیچے وہ کمنٹ لکھتے ہیں کہ دوسرے کے دل کو ہم چیر کے رکھ دیتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ باقاعدہ اپنے سیاسی لیڈروں کے لیے باقاعدہ مناظرے کرتے ہیں، اور یہ ہمارے ہاتھ کرتے ہیں، ہاتھ ہم اپنے ہاتھوں سے ٹائپ کرتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے۔ ہاں بھائی، جو بندہ کسی کے لیے سخت کمنٹ لکھ رہا ہے تو وہ ذرا غور کرے کہ اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے۔ آپ پگڑیاں اچھال رہے ہیں، اپنے لیڈروں کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں، دوسرے کے لیڈر کی پگڑی اچھال رہے ہیں، اب دوسرے کے دل کو کاٹ رہے ہیں، چھلنی کر رہے ہیں، لیکن آپ کو کوئی ذرا سا بھی اس کے اوپر شرم نہیں آتی، شرمندگی ہوتی نہیں ہے۔ ہم بعد میں بڑے فخر سے بتاتے ہیں، میں تو کھرے جواب دیتے جی، وہ کہہ رہے سی جی میرا لیڈر نے بارے چ اس گل کی تھی، میں کہا تو کیوں ہونا ہے گل کرنے والا۔ اچھا، اس سے مذہبی طبقہ بھی الا ماشاء اللہ کوئی محفوظ ہے تو محفوظ ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کی تربیت ہے کہ کسی کے ساتھ ہم تو جواب دیتے ہی نہیں ہیں۔ دعوت اسلامی والوں کو تو طریقہ کار یہی ہے، بس جواب دو ہی نا، ٹھیک ہے جو وہ کہہ رہا ہے وہ اس کو لگا رہنے دو۔ ہمیں تو پیر صاحب نے سکھایا ہی یہی ہے۔ تو بہتر آپ کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھیں۔ ہاں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، اس کی اصلاح مقصود ہے، تو اس کے لیے آپ مہربانی فرمائیں، اس کو پرسنل میں میسج کریں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی کی دل آزاری والا کمنٹ اس کی پوسٹ کے نیچے لکھنے کا۔ آپ اس کو پرسنل میں رابطہ کر لیں، اس کی اصلاح فرمائیں، اس کو بتائیں نہیں بھائی آپ جو لکھا ہے یا جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے دل آزاری ہو رہی ہے۔ اس کو اچھے احسن طریقے سے سمجھائیں۔ اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان سے دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھیں، محفوظ رکھیں۔ حضور جان رحمت جان جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جوامع الکلام ہے۔ دیکھیں نا،
3-4 لفظوں کی احادیث مبارکہ آتی ہے اور اس میں اتنی گہرائی ہے کہ دیکھیں آج تقریباً 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے. اب یہ ڈیجیٹل میڈیا آیا ہے، آج ہمارے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان کا جو دل آزاریاں ہو رہی ہیں، جو نقصان ہو رہا ہے، جو محفوظ نہیں ہے ہمارے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان. حضور نے کتنا خوبصورت انداز سے کب یہ فرما دیا تھا. ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے. ذرا تھوڑی دیر رک جائیں، کمنٹ لکھنے لگے ہیں نا، تھوڑی دیر رک جائیں. اگر کسی نے آپ کی ویڈیو پر کوئی سخت کمنٹ کر دیا نا تو تھوڑی دیر رک جائیں، ذرا اپنے آپ کو سنبھال لیں، تھوڑا مہذب ہو جائیں، ذرا اچھا انداز اختیار کر لیں. ایسا نہ کریں کہ جس سے دوسرے مسلمان کی عزت ہی محفوظ نہ رہے. وہ جو سامنے والا ہے وہ کسی اور لیڈر کو اپنا لیڈر مانتا ہے تو مسلمان بھائی نا، آپ کا مسلمان بھائی ہے نا. جس کا لیڈر بھلے کوئی بھی ہے، کوئی اور ہے، وہ نہیں ہے جو آپ کا لیڈر ہے. اس کا اپنا لیڈر ہے، آپ کا اپنا لیڈر ہے، لیکن یار وہ ہے تو مسلمان بھائی نا. اس کی عزت کی حفاظت بھی تو ہمارے ذمہ ہے. جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس سلام کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میری طرف سے آپ کی عزت، آبرو، آپ کی جان مال کی سلامتی ہے. یہ جو ہم دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں، اس کا یہ معنی ہے کہ آپ کی عزت، آپ کی آبرو، آپ کی جان مال میری طرف سے سلامتی میں رہے گی. تو کیا وہ ہے سلامتی میں؟ ہم پہلے سلام کرتے ہیں اور پھر نیچے وہ باتیں کرتے ہیں جو نہیں کرنے والی ہوتی. تو مہربانی فرمائیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے سیکھیں. نیچے لکھی ہوئی آ رہی ہے، میرے ساتھ مل کر اس کو دہراتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گی. حضور جان رحمت جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے سیکھیں.